880 یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے پیرامڈز کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک گیدڑ آ گیا۔ اس شخص کو یہ اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ مصر کے اہراموں کے اندر ایک ایسی خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ آدمی نے گیدڑ کی طرف پتھر پھینکا تو وہ گیدڑ پیرامڈز کے نیچے بنے ایک چھوٹے سے سوراخ میں گھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص خود کو روک نہ سکا کیونکہ اب وہ پیرامڈز کے اندر جھانکنا چاہتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک خفیہ کمرہ، سرکٹ چیمبر نظر آیا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے دنیا بھر کے محققین اور ماہر آثار قدیمہ کو حیران کر دیا، کیونکہ اسی دن دنیا کو پتہ چلا کہ اہراموں کے اندر خفیہ کمروں کی موجودگی ہے جن پر آج تک تحقیق جاری ہے۔ ہم نے جانا کہ 4500 سال پہلے مصریوں نے بغیر کسی کمپاس کے اہرام کی ہر سمت کو درست سمت میں بنایا اور بغیر کسی جدید لیولنگ ٹول کے زمین کو بالکل برابر کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھروں کو چوکور شکل میں تراشا اور بغیر کرین کے اہرام کی چوٹی تک پہنچایا۔ یہ سب جاننے کے بعد ماہرین حیران رہ گئے کہ کنگز چیمبر میں موجود ایک ہی ٹکڑے کے گرینائٹ سے بنا تابوت اتنے تنگ راستے سے اندر کیسے لایا گیا؟ اہرام بنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور جب روبوٹک کیمرہ نے پتھر کی دیوار میں سوراخ کر کے اندر دیکھا تو وہاں کیا منظر تھا جو 4500 سال سے کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ پیرامڈز نمبر 7 یعنی دی گریٹ پیرامڈز آف خوفو سب سے اونچا اور مضبوط ترین ہے۔ اب تک اس کے اندر 2 بڑے چیمبر دریافت ہو چکے ہیں، ایک کنگز چیمبر اور دوسرا کوئینز چیمبر۔ جب پہلی بار ماہرین کنگز چیمبر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اندر ایک ایسا تابوت دیکھا جو گرینائٹ کا بنا تھا اور خالی تھا۔ حیرت کی بات تابوت کا خالی ہونا نہیں بلکہ یہ تھی کہ وہاں آنے کا راستہ اتنا تنگ تھا کہ انسان مشکل سے گزر سکتا تھا۔ پھر تابوت اندر کیسے آیا؟ تحقیق کے بعد ماہرین نے نتیجہ نکالا کہ پہلے چیمبر بنایا گیا، تابوت اندر رکھا گیا اور پھر چیمبر کو سیل کر دیا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنا مشکل منصوبہ مکمل کیا؟ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کام غلام عورتوں سے زبردستی کرایا گیا۔ دوسروں نے کہا کہ یہ اہرام دراصل ایلینز نے بنائے تھے۔ لیکن ماہرین نے مزدوروں کی ہڈیوں کا معائنہ کیا تو حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ ان کی ہڈیوں پر زخموں کے نشان اور سرجری کے آثار ملے، یعنی ان کا علاج بھی کیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ غلام نہیں بلکہ تربیت یافتہ کاریگر تھے جن کی صحت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ماہرین نے ان مزدوروں کے ڈھانچوں کی بنیاد پر ان کے چہرے بھی دوبارہ تشکیل دیے، جس سے پتہ چلا کہ اہرام بنانے والے لوگ عام مصریوں کی طرح ہی نظر آتے تھے۔ 424 اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ نہ تو ایلینز نے اہرام بنائے اور نہ ہی غلاموں نے، ماہرین نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کتنے مزدوروں نے یہ عظیم ڈھانچے تعمیر کیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت میں تقریباً 1,00,000 مزدور اس تعمیر میں مصروف تھے جو مصر کے مختلف حصوں سے جمع کیے گئے تھے۔ ماہرین نے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا لیکن کچھ پہیلیاں ابھی بھی حل طلب ہیں۔ اہرام کا اصل مقصد کیا تھا؟ 60 لاکھ ٹن پتھروں سے بنے ان دیوقامت ڈھانچوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رہا ہوگا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان ایک ستارہ بن جاتا ہے اور آسمان پر جا کر اپنے خاندان اور زمین کے کام آتا ہے۔ اسی لیے بادشاہوں کو اہراموں میں دفن کیا جاتا تھا تاکہ وہ خدا بن سکیں۔ ان کی دیواروں پر لکھی تحریریں دراصل روح، لیکن اب بھی کچھ باتیں ماہرین کو الجھا رہی ہیں۔ مثلاً تینوں بڑے اہرام خوفو، خفرا، منقورہ بالکل ایک سیدھ میں نہیں ہیں۔ یہ جان کر سب حیران رہ گئے کہ اتنی باریکی سے بنائے گئے ڈھانچے آپس میں ایک لائن میں کیوں نہیں ہیں۔ روبوٹک ماہرین نے بعد میں بتایا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ شعوری منصوبہ بندی تھی۔ اہراموں کی پوزیشن دراصل اورائن بیلٹ کے 3 ستاروں سے میل کھاتی ہے۔ 2 ستارے قریب ہیں
اور تیسرا ذرا ہٹا ہوا، بالکل اسی طرح جیسے گیزا کے تینوں اہرام ہیں۔ پھر 1987 میں ایک خاص ایکس رے اسکین کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ کنگز اور کوئنز چیمبر کے علاوہ پیرامڈ کے اوپر ایک اور خفیہ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا کہنا تھا کہ شاید اسی میں وہ راز چھپا ہے جو 4500 سال سے پوشیدہ ہے۔ اس چیمبر تک پہنچنے کے لیے 15 سال میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا، جسے 1993 میں ایک تنگ سرنگ میں داخل کیا گیا۔ 200 فٹ آگے جا کر روبوٹ کے سامنے ایک پتھر کی سیل آ گئی جس پر 2 تانبے کے ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ 2001 میں ایک نئے روبوٹ کو وہاں بھیجا گیا جس کے آگے ایک ڈرل مشین بھی لگی تھی۔ جب اس نے سوراخ کیا تو اندر ایک اور پتھر کی سیل تھی، لیکن جب کیمرے نے نیچے کا زاویہ دکھایا تو زمین پر سرخ رنگ سے لکھی ہوئی کچھ تحریریں نظر آئیں۔ یہ تحریریں شاید 4500 سال پہلے لکھی گئی تھیں جب وہ چیمبر سیل کیا گیا۔ ابھی تک کوئی نہیں جان سکا کہ ان کا مطلب کیا ہے، لیکن ڈاکٹر زاہی حواس کا یقین ہے کہ اس دوسری سیل کے پیچھے ایک نیا خفیہ چیمبر چھپا ہوا ہے جو ممکنہ طور پر اہرام کے سب سے بڑے رازوں کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں کوئی جدید روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی حیرت انگیز ویڈیو میں۔